اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، اذکار کی کتاب، ذکر کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا افضل ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت 152 کا حصہ۔ اور فرمایا اپنے رب کو اپنے جی میں صبح اور شام گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، نہ کہ اونچی آواز سے اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ سورہ اعراف 205۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ باقی آگے ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول تک کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے معافی اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت 35۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ احزاب آیت 41-42۔ فائدہ، ان تمام آیات میں اللہ کے ذکر کی تاکید اور حکم ہے۔ ذکر سے مراد ایسے کام کی پابندی ہے جن کو اللہ نے انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے یا جن سے اس کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ذکر زبانی بھی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور اس کی بڑائی کا ذکر۔ یہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کو اور ترکوں پر سوچ وچار کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات باری کی پہچان اور اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر اعضاء کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جیسے انسان اللہ کے فرما برداری میں اپنے کو مشغول رکھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ اور خیرات کرے وغیرہ۔ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان، دل اور اعضاء سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، مشکلات میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، وزن میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہیں اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ، اللہ پاک ہیں عظمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں اعمال کے وزن کی مقبولیت ہے۔ قیامت والے دن جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائیں گے، یا کچھ کے حساب سے ان صحیفوں کو تولا جائے گا جن میں اعمال درج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تو جسم کے بنا ارادے کو بھی تولنے پر قادر ہیں۔ بہرحال ان سے ہٹ کر اعمالوں کے وزن کے وقت یہ کلمات جن کی ادائیگی بڑی آسان ہے بڑے وزنی ثابت ہوں گے، اس لیے ہر مسلمان کو کثرت سے ان کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات جن میں اللہ کی تسبیح اور تعریف اور اس کی بڑائی اور عظمت اور توحید کا بیان ہے، دنیا بھر کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ یہ باقی بچی چیزوں میں سے ہیں، ان کا اجر و ثواب ملے گا، جبکہ دنیا اپنے تمام ساز و سامان سمیت فنا سے دوچار ہو جائے گی۔ اس لیے باقی رہنے والی چیز ہی اس قابل ہے کہ انسان اس سے محبت کرے اور اس کو فانی چیزوں پر ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ